عنکبوت بائی نور راجپوت۔ یہ میگا لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ نمبر 6 ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ رئیس ہیڈ آفس کی ہر رات اب ہمیشہ سے مختلف ہوتی تھی۔ شیشے کی دیواروں کے اس پار پورا لاہور روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اندر کا ماحول اتنا سنجیدہ اور بوجھل تھا کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ مراد کی میز پر کافی کے بھاپ اڑاتے کپ رکھے تھے۔ ولی کرسی کے بازو پر کوہنی ٹکائے گہری خاموشی میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عروضہ کی چند یادیں اور اپنی بے بسی کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ مراد نے انگلیوں کے درمیان قلم گھماتے ہوئے آہستہ سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے چھوٹے، عروضہ نے یہ کیوں کیا؟ ولی نے سر جھکائے ہوئے دھیرے سے سانس کھینچا۔ کیا اسے سچ بتا دینا چاہیے؟ بتا دینا چاہیے کہ ان کا مشترکہ دشمن کون تھا؟ مگر انہیں بتانا یعنی انہیں خطرے میں ڈالنا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر گویا ہوا، وہ صرف میری وجہ سے یہ قدم نہیں اٹھا سکتی تھی مراد، مجھے یقین ہے اس کے پیچھے کچھ اور تھا۔ تم بھی یہ کہنا چاہتے ہو کہ کسی نے اسے مجبور کیا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ولی نے آنکھیں بند کر کے پیشانی کو دبایا۔ چہرے پر وہ اضطراب تھا جو اندر کی سچائی کو چھپا بھی رہا تھا اور مان بھی رہا تھا۔ شاید اسے بلیک میل کیا گیا ہو۔ مراد کی آنکھیں تیز ہو گئیں۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ وہ عورت، تمہیں بھی لگتا ہے؟ ولی نے ہلکا سا سر ہلایا، لبوں پہ بے آواز اعتراف تھا۔ ہاں، عروضہ جان چکی تھی کہ اصل زہر کہاں سے ٹپکتا ہے، تبھی اسے راستے سے ہٹایا گیا۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے صرف ہیٹر کی مدھم گونج باقی رہی۔ مراد نے گہرا سانس لیا۔ عروضہ صرف جسمانی طور پہ گئی ہے، اس نے جو رئیس کے لیے چھوڑا وہ USB، یہی وجہ ہے کہ رئیس پھر سے کھڑا ہوا ہے، ورنہ شاید سب تباہ ہو چکا ہوتا۔ وہ چند لمحے ولی کو دیکھتا رہا، پھر بے ساختہ بولا، کیا تمہیں کوئی سراغ ملا ہے؟ اس نے جانچتی نگاہوں سے ولی کو دیکھا۔ مراد کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ اس عورت کا سراغ؟ تم جانتے ہو نا وہ کون ہے؟ وہ سوال کرتے وقت خود چونک گیا۔ نظریں اس کے کندھے پر بندھے پلستر پر گئیں۔ ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس کا ایکسیڈنٹ؟ وہ ایک نارمل حادثہ نہیں ہو سکتا۔ ولی نے دھندلی آنکھوں سے مراد کو دیکھا، دل جیسے سوالوں اور جوابوں کے بھنور میں ہو، مگر کچھ بولا نہیں۔ اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ بولو چھوٹے، کیا چھپا رہے ہو؟ مراد کی آنکھیں پھیل گئیں، سانس جیسے اٹک سا گیا۔ بگ بی ٹوٹ جائیں گے مراد۔ وہ عورت، وہ شاید مافیا ہے، اور اس کا ساتھ دینے والی زرتاش۔ مراد کو اپنا لہو رگوں میں جمتا محسوس ہوا، یوں لگا جیسے کمرے کی ساری حرارت ختم ہو گئی ہو اور انٹارکٹیکا کی سردی نے لے لی ہو۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بمشکل بول پایا۔ جو اس تک پہنچتا ہے وہ اسے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ ہمیں انتظار کرنا ہے جب تک وہ خود بگ بی کے سامنے نہ آنا چاہے۔ ہم اس کا راز فاش نہیں کر سکتے، البتہ ہمیں اس کے راز جاننے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی باتیں ناقابل یقین تھیں۔ مراد کئی لمحے سکتے کسی حالت میں بیٹھا رہا۔ زرتاش ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ الجھ گیا، چہرے پر بے یقینی رقم تھی۔ اور وہ عورت کون ہو سکتی ہے جو بگ بی کے ماضی سے جڑی ہے؟ ولید نے بہت کچھ اندر اتارا۔ رئیس کا ماضی ایک عورت سے جڑا ہے، مینار، لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا، زندہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بس اتنا ہی بول پایا، مزید کسی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ چند لمحے مزید خاموشی، اور پھر مراد نے میز پہ مکہ مارا۔ آواز کمرے میں گونجی، تو پھر یہ جنگ اور بھی ضروری ہو گئی ہے چھوٹے۔ اگر وہ مینار ہے اور اس نے عروضہ کو توڑ دیا ہے تو ہم اسے ثابت کریں گے کہ عروضہ کی قربانیاں رائیگاں نہیں گئیں۔ میں چاہتا ہوں یہ سب جلد ختم ہو۔ وہ کھیل کھیل رہی ہے، وہ انجام لکھ رہی ہے، اور مجھے یہ انجام بدلنا ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تو مراد نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ عروضہ کے لیے، رئیس کے لیے، اور ہمارے مستقبل کے لیے یہ کھیل ہم جیتیں گے۔ مراد کی مضبوط آواز گونجی۔ بگ بی کو پتہ چلا تو تباہی آئے گی، جبکہ ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا۔ وہ محتاط نظروں سے مراد کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ دونوں جانتے تھے، رئیس کو پتہ چلنا یعنی سب ختم ہونا۔
انہیں سوچ سمجھ کے قدم رکھنا تھا، تو پھر عروسہ واقعی زندہ ہے ہمارے ہر فیصلے میں۔ کمرے کی فضا میں خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی کے پیچھے عزم کی بجلیاں جل رہی تھیں۔ باہر شہر کی روشنیوں میں جتنا سکون دکھائی دیتا تھا، اندر اتنی ہی تیز آندھیاں اٹھ رہی تھیں۔ وہ دونوں اب کچھ اہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے۔ لاہور کی رات ہمیشہ کی طرح وسیع، پھیلی اور بوجھل تھی۔ رئیس مینشن کی دیواروں پر لٹکتی کرسٹل لائٹس ایک خواب کی طرح مدھم روشنی پھیلا رہی تھیں، مگر اس روشنی میں بھی ایک عجیب سا سناٹا گونج رہا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر وہ کھڑا تھا، فون کان سے لگا ہوا، قدم آہستہ آہستہ اتر رہے تھے۔ اس کا لہجہ رسمی تھا، مگر آنکھوں کے اندر وہی تھکن، وہی ویرانی جمی ہوئی تھی۔ تم یہ فائل مراد سے چیک کروا لینا۔ اور پھر اچانک جیسے کوئی دبے پاؤں سے ابھر آیا ہو، اس کی زبان پھسل گئی۔ مجھے نہیں آئیڈیا، عروسہ سے پوچھ لو۔ آخری الفاظ اس کے ہونٹوں پر جم گئے۔ دوسری جانب فون پر بھی خاموشی چھا گئی۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اس کے گلے کی ہڈی اوپر سے نیچے ڈولنے لگی، سانس جیسے رگڑ کھا رہا ہو۔ عروسہ کا نام ایک خنجر تھا جو ہر بار نئی جگہ سے گھس کر اندر لہو چوس لیتا تھا۔ اس کے قدم سست پڑ گئے، جیسے ٹانگوں کی جان نکل گئی ہو۔ مراد یا میسم سے پوچھو۔ اس نے جلدی سے جملہ بدلا، فون بند کیا اور سیڑھیوں پر وہیں بیٹھ گیا۔ سرد پتھر کے زینے پہ بیٹھے رئیس کا وجود اپنی پوری شان و شوکت کے باوجود اس لمحے ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ ماتھے پر بوجھل پسینہ، آنکھوں کے گرد نیند کی کرچیاں اور دل پر ایک صدیوں پرانی خراش۔ بھوک کے ہاتھوں سر درد تھا، مگر کھانے کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر بھی وہ نیچے جا رہا تھا تاکہ کچھ کھا سکے۔ جسم اپنی پرانی عادتوں کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے موبائل کھولا، اسکرین روشن ہوئی اور ایک تصویر ابھری۔ بھوری رنگت والی عروسہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، سادہ ٹی شرٹ پہنے۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک سکون تھا جو اس کی زندگی سے کب کا چھن چکا تھا۔ وہ تصویر دیکھتے ہوئے اس کے دل نے جیسے ڈبکی کھائی، گہرا خلا ایک بار پھر اس پہ حاوی ہو گیا۔ انگلیاں تصویر پر رکی رہیں اور وہ جانے کتنی دیر وہاں ساکت بیٹھا رہا۔ اسی لمحے عقب سے ایک آواز ابھری، کٹتی ہوئی، بھاری اور بوجھل آواز۔ کیسا لگتا ہے جب کوئی اپنا آپ سے بچھڑ جائے، جب کوئی آپ سے اپنا چھین لیا جائے؟ کیسا لگتا ہے؟ وہ چونکا، ذرا سی گردن گھما کے دیکھا۔ زینوں کے آخر میں زرتاش اپنی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی فون تھا اور اسکرین پر احمد جہاں زیب کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ رئیس نے اسے دیکھا، لب بھینچے، جواب دینا چاہا مگر الفاظ گم ہو گئے۔ وہ پھر سے بولی، اس کی آواز میں طنز اور اذیت کا ملا جلا زہر تھا۔ کیا آپ کو پچھتاوا ہے جو آپ نے کیا، جس کے ساتھ بھی کیا، جتنے لوگوں کو آپ نے مرنے پہ مجبور کیا؟ کیا آپ کو کبھی پچھتاوا ہوا؟ رئیس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، پھر گہرا سانس لیا۔ وہ آہستہ آہستہ زینے سے اٹھا، روشنی کی چمک میں اس کا سراپا نمایاں ہو گیا۔ وہی بادشاہی روب، وہی جمی ہوئی سنجیدگی۔ پھر اس کا جواب آیا، آواز بھاری اور کٹی ہوئی تھی، نہیں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ یہ جملہ پتھر کی طرح زینوں میں گونجا۔ زرتاش کے چہرے پہ اذیت ابھر آئی، آنکھوں میں نفرت کی گہری تہ۔ اتنا غرور؟ اتنا تو فرعون کو بھی نہیں تھا بھائی۔ اس نے فرعون پر زور دیا۔ رئیس کے لبوں پر ایک کڑوی ہنسی ابھری۔ اس نے نیچے آخری زینے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ میں فرعون نہیں ہوں، میں رئیس اورنگزیب ہوں، اور میں نے اپنے ہر فعل کی قیمت چکائی ہے۔ مجھے کچھ بھی مفت میں نہیں ملا، میں نے بہت بھاری قیمتیں چکائی ہیں زری۔ اس کا لہجہ بلند ہوتا گیا۔ میں نے اگر کسی کو درد دیا تو بدلے میں زخم خریدے، میں نے اگر کسی کو توڑا ہے تو اپنے اندر سینکڑوں ٹکڑے جمع کیے ہیں۔ یہ دنیا طاقت کو سلام کرتی ہے، مگر طاقت کبھی بھی خون کے بغیر نہیں ملتی۔ وہ لمحہ بھر کر رکا، پھر مزید سخت لہجے میں بولا، تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکو گی، کیونکہ تم نے ہمیشہ صرف انجام دیکھا ہے، سفر نہیں۔ تم نے تخت دیکھا ہے، مگر وہ قبریں نہیں جن پر سے گزر کر یہ تخت بنا ہے۔ زرتاش کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کے لب کانپے۔ قبریں یا لاشیں؟ رئیس نے رخ موڑ کے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں خالی پن اور تھکن تھا، مگر لہجے میں اب بھی وہی بادشاہی تھی۔ قبریں، لاشیں، زخم، سب۔
میں ان کی سب کی قیمت دے چکا ہوں اور آج بھی دیتا ہوں۔ تم سوچتی ہو میں فاتح ہوں؟ نہیں زری، میں تو ہارا ہوا سپاہی ہوں جو جنگ جیت کر بھی تنہا ہے۔ ہاں، مگر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، میرے حساب کتاب برابر ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رخ موڑا اور تیز قدموں سے زینے اترنے لگا۔ میں نے ہر فعل کی قیمت چکائی ہے، کبھی بھی مفت میں نہیں ملا۔ شیشے کے جھلملاتے مینشن میں اس کا وجود سائے کی طرح لمبا اور بھاری لگ رہا تھا۔ زرتاش اپنی ویل چیئر میں جمی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس کی نظریں اب بھی رئیس کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے آخر میں اس کا سراپا اوجھل ہو گیا، ہال میں سناٹا چھا گیا۔ صرف دور سے مینشن کی قدیم گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ زرتاش نے نم آنکھوں سے اس اندھیرے کو دیکھا اور اس کے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا واقعی یہ شخص بادشاہ تھا یا صرف ایک ایسا قیدی جو اپنے ہی بنائے قلعے کی دیواروں کے پیچھے سسک رہا تھا مگر ہار نہیں مانتا تھا؟ اگلے دن کی رات شہر کی تیز رفتار دھڑکن کے برعکس ایک پرسکون غلاف اوڑھے ہوئے تھی۔ سڑکوں پہ روشنی کے ستون کھڑے تھے مگر ان کے نیچے سناٹا اتر آیا تھا۔ ہیڈ آفس کی بلند و بالا عمارت بھی باہر سے ایک خاموش دیو کی طرح کھڑی تھی۔ اندر البتہ فلورز پر بکھری لائٹس جل بجھ رہی تھیں۔ زیادہ تر کیبن خالی ہو چکے تھے مگر کچھ جگہوں پر چراغ اب بھی جل رہے تھے۔ یہ رات گزر جانے والی تھی مگر رئیس کے لیے راتیں گزرنے کا عمل کتنا بھاری تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ آفس کی راہداریوں میں یوں ہی قدم بہ قدم چل رہا تھا جیسے خود سے بھاگنے کی کوشش میں ہو۔ ہر دیوار، ہر شیشہ، ہر سجاوٹ اس کی اپنی دولت اور طاقت کی نشانی تھی، مگر دل کی گہرائیوں میں وہ ایک ایسے قلعے میں قید بادشاہ لگتا تھا جس کے کمرے خالی تھے۔ وہ چلتے چلتے ٹھٹک گیا۔ سامنے گلاس وال کے پار ایک کیبن روشن تھا، یہ فلک کا کیبن تھا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، گلاس کے پیچھے وہ صاف دکھائی دے رہی تھی، میز پر جھکی سنجیدگی سے کام میں مصروف۔ لیپ ٹاپ کھلا تھا، اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے کو اور زیادہ واسیہ کر رہی تھی۔ وہ کاغذات پہ جھک کر کچھ نوٹ کر رہی تھی، کبھی انگلیوں سے کی بورڈ پر ہلکی سی آواز پیدا ہوتی، کبھی قلم کے چھونے سے۔ رئیس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ اس کی بھویں سکڑ گئیں، اس وقت یہاں صرف نائٹ سٹاف رہتا تھا، وہ بھی اس فلور پر نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، گلاس ڈور ذرا سا کھولا اور پھر دستک دی۔ فلک نے چونک کر سر اٹھایا، لمحہ بھر کو وقت تھم سا گیا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی اس کے شہد رنگ آنکھوں پر گری اور وہ جگنوں کی مانند جل اٹھیں۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان ایک خاموش مکالمہ تھا۔ وہ اٹلی سے واپس آ چکا تھا، اس کے آنے کی خبر فلک کو ملی تھی مگر وہ خود تب سے سامنے نہیں آیا تھا۔ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ سنجیدہ اور بھاری آواز میں پوچھا گیا۔ فلک چند لمحے اسے دیکھتی رہی، وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا مگر اس کے وجود کی سنگینی پورے کیبن کو بھرتی جا رہی تھی۔ سادہ پینٹ پر اونی شرٹ پہنے وہ آج دفتر کے رسمی وقار سے ہٹ کر ایک تھکن زدہ مگر اب بھی باوقار انسان لگ رہا تھا۔ وہ اٹھی نہیں، بس کرسی پر سیدھی ہو کے بیٹھی رہی۔ فخر بھائی تھوڑا لیٹ ہے، میں انتظار کر رہی ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، نہ ہچکچاہٹ نہ لرزش۔ رئیس کی آنکھیں تنگ ہوئیں۔ تم جانتی ہو اس وقت یہاں صرف نائٹ سٹاف رک سکتا ہے، وہ بھی اس فلور پہ نہیں۔ تم یہاں اکیلی ہو، اسے عقل مندی کہوں یا بے وقوفی؟ وہ پل بھر کو گھبرا گئی۔ رئیس کا انداز نیم طنزیہ تھا مگر فوراً سنبھل گئی۔ میرے خیال سے رات کے اس پہر اکیلے باہر نکلنے سے بہتر ہے میں یہاں انتظار کر لوں۔ آپ اسے بے خوفی کہیں گے یا عقل مندی؟ رئیس نے گہری نظر اس پہ ڈالی۔ یہ وہی فلک تھی جسے وہ اکثر ڈگمگاتا دیکھتا تھا مگر آج اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ اس نے کچھ لمحے خاموشی میں اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کے کہا، میں گھر کے لیے نکل رہا ہوں، اگر فخر زیادہ لیٹ ہے تو آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ صرف ایک آفر نہیں تھی، ایک فیصلہ تھا۔ وہ اسے اس وقت یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ فلک کی آنکھوں میں لمحے بھر کو ایک ہلکی سی چمک ابھری مگر اس نے فوراً چھپا لیا، اسبات میں سر ہلایا اور آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شال درست کی، لیپ ٹاپ بند کیا، فائل ہاتھ میں لی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ دروازے پہ کھڑا رہا، جب وہ باہر نکلی تو اس نے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ اب وہ دونوں ساتھ راہداری میں چل رہے تھے، فرش پہ جمی روشنیوں کے عکس ان کے قدموں کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ عمارت کا سناٹا اور ان کے قدموں کی دھیمی چاپ اس لمحے کے ماحول کو اور زیادہ پراسرار بنا لی تھی۔ لفٹ کے سامنے پہنچے، رئیس نے لفٹ
کال کی۔ یہ وہ لفٹ تھی جو صرف وہ استعمال کرتا تھا۔ آج پہلی بار فلک اس میں داخل ہونے جا رہی تھی۔ دونوں اندر آئے۔ لفٹ کی گلاس وال سے سارا فلور، ساری عمارت نیچے کی طرف کھلنے لگی۔ فلک نے لمحہ بھر کو نیچے جھانکا۔ شیشے کی دیواروں کے باہر شہر کی رات اپنی خاموش چمک میں ڈوبا ہوا تھا۔ لفٹ نیچے اتر رہی تھی۔ اندر سناٹا چھایا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ فلک اپنے ضبط میں۔ دونوں کے درمیان فاصلہ چند قدموں کا تھا، مگر خاموشی کئی صدیوں کی لگ رہی تھی۔ گراؤنڈ فلور پہ پہنچتے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا۔ باہر میسم انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہاتھ باندھے ایک روبوٹ کی طرح سیدھا کھڑا تھا۔ فلک نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہولے سے بڑبڑائی، روبوٹ 2.0۔ فلک کو دیکھ کر میسم کے ہونٹ ذرا سے لرزے۔ وہ ٹھٹکا مگر خود پر قابو پا گیا۔ اس نے پہلے فلک کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ نکل گئی۔ پھر رئیس کے لیے دروازہ کھولا۔ گاڑی دروازے کے سامنے موجود تھی۔ ڈرائیور نہیں تھا کیونکہ رئیس اب میسم کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ فلک پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھی۔ رئیس بھی آگے میسم کے برابر آ بیٹھا۔ گاڑی خاموشی سے ہیڈ آفس سے باہر نکل گئی۔ شہر کی سڑکیں نیم روشن تھی۔ کہیں کہیں درختوں کے سائے ہلکی ہوا میں جھول رہے تھے۔ شیشے کے باہر اندھیرا اور اندر ایک بوجھل سکوت۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں چند لمحے بند کیں۔ فلک نے چپ چاپ کھڑکی کے باہر دیکھا، مگر اس کی نظر شہر پر نہیں، اپنے ہی اندر کے ایک خلا پر تھی۔ یہ خاموشی بھیانک تھی۔ رئیس نے آنکھیں کھولیں اور کھڑکی سے باہر دیکھا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ وہ فلک سے مخاطب تھا۔ بہترین، وہ مسکرائی۔ میسم تمام توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا رخ فلک کے گھر کی طرف تھا۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہوا تو وہ خود ہی بول پڑی۔ میں نے آپ پہ لکھی جانے والی کتاب کے مسودے میں کافی تبدیلیاں کروائی ہیں، کیا آپ نے دیکھا؟ مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے، وہ بڑبڑایا۔ دلچسپی ہونی چاہیے۔ وہ ڈٹی رہی۔ اس بار وہ ٹھٹکا۔ اتنی چھوٹی چیزوں میں دلچسپی لوں؟ ابر اٹھا کے پوچھا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں۔ مفت میں صلاح دی گئی۔ اچھا، وہ استہزائیہ بولا۔ جو جال نہیں دیکھتا وہ سب سے پہلے پھنستا ہے۔ اس بار وہ گردن تھوڑی سیدھی کر کے بولی۔ میسم کی نظر بے ساختہ بیک ویو مرر پہ اٹھی۔ رائٹر بار بھی پچھلی بار کے برعکس کافی پر اعتماد لگ رہی تھی۔ اور تو اور رئیس اورنگزیب کو مشورے دے رہی تھی۔ رئیس نے ذرا سا رخ موڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں لمحہ بھر کو ملیں۔ قدرت کا قانون ہے، وہ اس کے دیکھنے پر مسکرائی۔ گاڑی کی رفتار سڑک پہ بہتی رہی، مگر ان لمحوں میں وقت پھر ٹھہر گیا۔ فلک کی آنکھوں میں وہی شہد رنگ روشنی تھی، جیسے جگنو اندھیری رات میں راستہ دکھاتے ہیں۔ رئیس نے پلک جھپکی اور پھر بنا کچھ کہے دوبارہ باہر دیکھنے لگا۔ میسم خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی غیر متزلزل سختی تھی، مگر کان شاید ان دونوں کی گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، مگر اس رات میں گاڑی کے اندر ایک انجانا سکون اترنے لگا، جیسے فلک کی خاموشی رئیس کی تھکن کے گرد ہلکا سا مرہم رکھ رہی ہو۔ لان میں ہلکی دھوپ بکھری تھی۔ گھاس پر ہلکی سنہری کرنیں چمک کے کھیل کھیل رہی تھیں۔ بانو چائے رکھ کر جا چکی تھی اور ہلکی سی بھاپ اٹھتی پیالیوں میں موسم کی خوشبو گھل گئی تھی۔ آج کئی دنوں بعد دل کا موسم سہانا تھا۔ آج کئی دنوں بعد دل و دماغ پر جمی گرد اتری تھی۔ وہ دونوں کئی دنوں بعد یوں فرصت سے بیٹھے تھے۔ ولی کے ہاتھ میں میگزین تھا۔ وہ بظاہر اس کے صفحات پلٹ رہا تھا، مگر اصل میں لمحہ لمحہ فجر کی موجودگی محسوس کر رہا تھا، جو الجھی ہوئی سی سامنے بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ جانے کیوں اسے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا؟ میگزین کے ورق پر فرسٹ امپریشن کا لفظ نظر آیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھوپ کی نرمی، ہوا کی خنکی اور اس کی قربت نے زبان کھول دی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، دھیرے سے پوچھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، صفحہ الٹتے ہوئے بس کہا۔ وہ جانتا تھا جتنا وہ اسے گھور چکی تھی، اب ابھرنے والا سوال کوئی الٹا ہی ہونے والا تھا۔ میرا فرسٹ امپریشن کیسا تھا؟ میں جب پہلی بار ملی تھی تو کیسی لگی تھی؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ فجر کے سوال پر اس کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ ابھری، مگر اس نے بڑی مہارت سے چھپاتے ہوئے صفحہ پلٹا اور سنجیدگی سے کہا، سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ نظریں ورق پر جمائے پوچھا۔ جھوٹے پر خدا کی لعنت،
اس کے ایسے جواب پہ ولی نے بمشکل اپنا کہا ضبط کیا، چہرہ ضبط کے باعث سرخ پڑ گیا، پھر خود پہ قابو پاتے ہوئے جواب دیا، فرسٹ امپریشن بالکل ڈائن جیسا تھا، تو مجھے ڈائن لگی تھی۔ وہ یاد کرتے ہوئے بولا۔ اس کے جواب پہ فجر کے تاثرات فوراً بگڑے۔ وہ تل ملائی مگر ہار ماننے والی کہاں تھی۔ جھک کر میز پہ کوہنی رکھی اور مزید پوچھا، اس بار انداز میں ذرا غرور تھا، پھر تمہاری سوچ کیسے بدل گئی؟ ولی نے اس بار میگزین بند کر کے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر معصوم سی امید چھلک رہی تھی۔ وہ اپنی چائے میں چمچ چلا رہی تھی مگر نظریں اسی پر جمی تھیں۔ اس نے ذرا سا توقف کیا، پھر جیسے بے رحمی سے بولا، کس نے کہا سوچ بدل گئی؟ تم ابھی بھی ڈائن ہی ہو؟ اس بار فجر کا منہ ہونکوں کی طرح کھل گیا۔ کیا مطلب؟ وہ صدمے سے بس اتنا ہی بول پائی۔ اس رد عمل پر اس آدھے انگریز نے ہنستے ہوئے میگزین ایک طرف رکھا، اس کی طرف جھک کر نظریں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ڈائن اب مجھے دل و جان سے عزیز ہے۔ فجر کی آنکھوں میں حیرت اور صدمے کا عکس دھیرے دھیرے پگھلا اور مسکراہٹ میں ڈل گیا۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی اتر آئی۔ تم انگریزوں پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا اور نظریں چائے پر جمائیں۔ تو پھر کیوں برداشت کر رہی ہو؟ اس کے سوال پہ فجر نے چائے کا گھونٹ لیا مگر جواب دینے کی بجائے نظریں چرا لیں۔ کہہ دو کہ تم مجھے برداشت کرنے کی عادی ہو چکی ہو، کہہ دو نا، تمہارا میرے بنا گزارا نہیں ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، شرارتی سی مسکراہٹ چہرے پر جمی رہی۔ اب چاہ کر بھی چھٹکارا نہیں پا سکوں گی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لہجے کو غیر بنانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی بولتی کتھئی آنکھیں تنگ کرنے پر تلی تھیں، جبکہ وہ خود میز پہ کوہنی جمائے ہاتھ پہ گال رکھے ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھے گیا۔ چھٹکارا؟ اب تمہیں مجھ سے نجات نہیں مل سکتی میڈم، میں تمہاری زندگی میں ایسے جکڑا ہوں جیسے دھڑکن دل کو جکڑ لیتی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا جبکہ فجر چہرہ جھکائے مسکراہٹ دبانے لگی۔ تم جانتی ہو پہلی ملاقات میں تم ڈائن ضرور لگی تھی مگر اندر کہیں مجھے لگا تھا کہ یہ لڑکی میری کہانی کا سب سے خوبصورت باب بنے گی، مگر پتہ نہیں تھا تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ اس کے الفاظ پر فجر نے جھجکتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ دھوپ اس کے چہرے پر سنہری لکیریں بناتی تھی اور ولی کی آنکھوں میں وہی جذبہ جھلک رہا تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ بس کریں، اتنا جھوٹ کون بولتا ہے؟ میگزین اٹھا کے چہرے کے سامنے کیا۔ وہ اپنے چہرے سے نکلتی آگ محسوس کر سکتی تھی۔ اچھا پھر تم بلش کیوں کر رہی ہو؟ ایک کندھے پر پلستر تھا، دائیں ہاتھ سے آگے کو ہوتے اس کے چہرے سے میگزین ہٹانا چاہا۔ میں کیوں بلش کروں گی؟ کھٹاک سے جواب آیا۔ پھر مجھے چہرہ دیکھنے دو۔ وہ پیچھے کھسک چکی تھی۔ میگزین دوبارہ اوپر کیا۔ اپنا کام کریں۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی، چہرہ مزید چھپا لیا۔ وہی تو کر رہا ہوں مگر یہ میگزین رکاوٹ بن رہا ہے، اب میں چہرہ کیسے دیکھوں؟ میگزین چھیننے کی کوشش کی۔ ولی مجھے تنگ مت کریں۔ اتنی سردی میں بھی ہتھیلیوں پر پسینہ ابھر آیا۔ ایسے کہو گی تو کیسے باز آؤں گا؟ اس بار میگزین چھین لیا۔ فجر کا سرخ چہرہ واضح ہو گیا۔ پھر اکیلے چائے پئیں۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے جان چھڑا کے بھاگی۔ اس بار وہ کہا ضبط نہیں کر پایا۔ فجر کو اپنے عقب میں اس کی شرارتی ہنسی سنائی دی۔ مینار فیشنز کی مالکن، اپنی چائے تو لیتی جائیں۔ وہ اسے جاتے دیکھ پرشوق نظروں سے بولا، مجھے نہیں پینی۔ اس کی شرارتی نگاہوں سے بچتے ہوئے وہ اندر جا چکی تھی جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے چائے کی پیالی اٹھا کے لبوں سے لگائی، پھر میز پہ رکھا موبائل اٹھایا اور انہی شرارتی نگاہوں سے میسج ٹائپ کیا اور اسے بھیج دیا۔ شرمانا ختم ہو گیا ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ چند سیکنڈ کا وقفہ اور دوسری جانب سے فوری جواب آیا، کس لیے؟ تاکہ تم مزید بلش کرو۔ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ میں تمہیں ٹرمینیٹ کر دوں گی۔ بس یہی دھمکی بچتی تھی اس کے پاس۔ اب میں پرماننٹ ہو چکا ہوں، شوہر بن چکا ہوں، تم میرے لیے بلش کر سکتی ہو۔ اس نے ٹائپ کیا اور بھیج دیا، شٹ اپ۔ جواب پر اس کا جاندار کہا لان میں گونج گیا۔ اس لمحے اس کی ہنسی، چائے کی خوشبو اور دھوپ کی نرمی سب جیسے ایک دوسرے میں گھل گئے۔ کانفرنس روم کی کھڑکیوں سے دوپہر کی نرم دھوپ اندر آ رہی تھی۔ لمبی میز پر رئیس جیولرز کی پوری تخلیقی ٹیم جمع تھی۔ فائلوں، نوٹس اور چمکتے ہوئے کاغذوں کے بیچ ایک پرسکون مگر پر اثر شخصیت بیٹھی تھی۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ فلک تھی۔
اس کے سامنے بند فائل رکھی تھی جس میں اس کے لکھے ہوئے کردار سانس لے رہے تھے۔ لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا۔ ڈیزائنر انچارج نے مسکرا کے کہا، فلک صاحبہ، ہم بےحد تجسس میں ہیں۔ آپ نے ڈارک سٹارز کے لیے جو کردار تراشے ہیں وہ سننے کے لیے سب تیار ہیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فائل کھولی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، جیسے سب اس کے لفظوں کے جادو میں کھو جانے کو بےتاب ہوں۔ پروجیکٹر اسکرین پر پہلا کردار ابھرا اور اس نے بولنا شروع کیا۔ ڈارک سٹارز کلیکشن کے جو سیمپل مجھے دکھائے گئے ہیں ان کے مطابق میں نے کچھ کردار تخلیق کیے ہیں۔ ان میں سے فائنل آپ سب کریں گے۔ سب نے سر ہلایا تو اس نے پہلے کردار کا تعارف پیش کیا۔ یہ ایک بے چہرہ کردار ہے، ایک ایسی عورت جو ہجوم میں بھی پہچانی نہیں جاتی۔ اس کی انگوٹھی اس کی پہچان ہے اور اس کا ہار اس کی خاموشی۔ وہ گمنام ہے مگر بھلا دینے کے قابل نہیں۔ یہ تو واقعی ڈارک سٹارز کی روح ہے، ایک جونیئر ڈیزائنر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ رکی نہیں، مزید بیان کرتی چلی گئی۔ آخری ورک میز پر رکھا اور خاموش ہو گئی۔ کمرے میں سب سانس روک کے بیٹھے تھے۔ پھر ڈیزائنر انچارج نے کہا، یہ تو واقعی لفظوں کا جادو ہے۔ وہ اب ڈسکس کر رہے تھے کہ کس کردار کو رکھنا ہے، کس میں تبدیلی چاہیے تھی۔ بحث جاری تھی مگر فلک خاموش تھی۔ اس کی نظریں کھڑکی کے پار روشنی کی لکیر کو دیکھ رہی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا، رئیس اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ایک اجنبی سی سردی پھیل گئی۔ سب ایک دم سنبھل کے بیٹھ گئے۔ اس نے میز پہ رکھی فائل کی طرف دیکھا، پھر فلک کی طرف۔ لمحے بھر کو کمرے کا شور جیسے رک گیا۔ اس کی موجودگی نے پورے کمرے کی فضا بدل دی۔ وہ آخر خاموشی سے ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ فلک نے لمحے بھر کے لیے نظریں اٹھائیں، پھر پرسکون انداز میں فائل بند کی۔ میٹنگ مکمل ہو گئی۔ آپ سب اپنی رپورٹس فلک کے پاس جمع کروا دیں۔ سب لوگ ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں صرف رئیس اور فلک تھے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر فلک نے ہلکی سی سنجیدگی کے ساتھ پوچھا، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ سوچا دیکھوں تم ٹیم کو کیسے ہینڈل کرتی ہو۔ رئیس نے چند لمحے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور ورڈکٹ کیا ہے؟ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ رئیس کی آنکھیں گہری ہو گئیں۔ تمہارے اندر وہ یقینیت ہے جو زیادہ تر لوگ بنا دکھائے نہیں دکھا پاتے۔ فلک نے لمحہ بھر کو سانس روکی، پھر دھیمی آواز میں پوچھا، یہ تعریف ہے یا تنقید؟ دونوں۔ وہ مختصر سا بولا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈینم کی جیکٹ کندھوں پہ ٹکی ہوئی تھی۔ خیر، یہ یقینیت کمپنی کے لیے ضروری ہے ورنہ لوگ جال کو جال نہیں سمجھ پاتے۔ اب وہ اپنی فائل سمیٹ رہی تھی۔ اور ہاں، آپ کو اپنی زندگی کی چھوٹی چیزوں میں بھی کبھی کبھار دلچسپی لے لینی چاہیے ورنہ بہت کچھ سلب ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ فائل اٹھا کے باہر نکل گئی۔ رئیس خالی کرسی کو دیکھتا رہا، پھر زیر لب بڑبڑایا، تو تمہیں لگتا ہے میں غافل ہوں؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی اتر آئی، البتہ پروجیکٹر پر اس کے کرداروں کی تفصیل چل رہی تھی۔ اس وقت کیفے میں شام کے ہلکے سائے اتر رہے تھے۔ لڑکیوں کی چہکار، کافی کے کپوں کی کھنک اور چمچوں کی ہلکی سی آوازیں ماحول میں گھلی تھیں۔ اچانک کیفے کا دروازہ کھلا اور میسم اندر داخل ہوا۔ یہ وہ منظر تھا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ کیفے کی میزوں پہ بیٹھی لڑکیاں ایک دم چونک گئیں۔ یہ میسم ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ یہاں کیفے میں؟ دوسری نے حیران آنکھیں پھیلا کے کہا، یہ تو ہمیشہ سائٹس پر ہی ہوتا ہے۔ سرگوشیاں جاری تھیں۔ عروضہ کے بعد یہاں کا نظام میسم نے ہی سنبھالا ہے۔ ایک نے اطلاع دی، جو بھی ہے لیکن باڈی گارڈ کیا کمال لگ رہا ہے۔ ان سب کے تجسس اور خسر پسر کے بیچ میسم نے پورے سکون اور مشینی انداز میں قدم بڑھائے۔ اس کے قدموں میں وہی مضبوطی تھی جو اس کی پہچان تھی اور چہرہ ایسا جیسے پتھر پر کندہ ہو۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتا فلک کی میز تک آیا جو کافی کا گھونٹ لے رہی تھی اور اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ اچانک آہٹ پر اس نے ذرا سا رخ موڑا۔ میسم کو دیکھ کے وہ حیران ہوئی۔ میڈم، آج سے شام ڈھلے میں آپ کو گھر چھوڑوں گا۔ اس نے آتے ہی اطلاع دی۔ کیا مطلب؟ چونک کر اسے دیکھا، چہرے پہ تعجب سا تھا۔ آپ مجھے گھر چھوڑیں گے اور وہ بھی ہر روز شام کے بعد؟ جی میڈم۔ میسم کا لہجہ بالکل سیدھا تھا۔ کیوں؟ یہ حکم ہے۔ فلک نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ وہ انسان کم چلتا پھرتا روبوٹ زیادہ لگتا تھا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ رئیس کے ہر حکم کے آگے سر کیوں جھکاتے ہیں؟ کبھی انکار کرنے کا بھی سوچا ہے؟ میسم کی آنکھوں میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ یہ میری ڈیوٹی ہے۔
جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ کمال ہے، اور حکم ملا اور آپ حاضر، جیسے بٹن دبایا جائے اور مشین چل پڑے۔ میری مرضی پوچھی ہے؟ قریب بیٹھی لڑکیوں نے سرگوشیاں کیں۔ وہ میثم کے مہذب لہجے پر جہاں دل تھام رہی تھیں وہیں فلک کی تکرار انہیں حیران کر رہی تھی۔ میثم نے جبڑے بھینچے، اس کی بات سنی اور پھر گویا ہوا، آپ کو جو کچھ بھی لگے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، میں وہی کروں گا جو مجھے کہا گیا ہے۔ میرا بھائی مجھے روز لینے آتا ہے، میں تمہیں اس حکم سے آزاد کرتی ہوں، جاؤ اور باقی کام دیکھو۔ وہ کس قدر پختگی سے بولی۔ میثم نے ایک لمحے کو لب بھینچے، جیسے اندر کہیں کوئی دباؤ اٹھ رہا ہو، مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ میں صرف باس کے آرڈر فالو کرتا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ روبوٹ ہی رہیں، لیکن یاد رکھیں میں روبوٹ کے حکم نہیں مانتی۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں یہ میری ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ فلک نے کندھے اچکا دیے جیسے فرق نہ پڑتا ہو، اور واپس اپنی ڈائری کھول لی۔ دل کے کسی کونے میں ہوک اٹھی، اگر اتنا ہی خیال تھا تو خود گھر چھوڑتا، اس روبوٹ کو کیوں بھیجا؟ ارد گرد بیٹھی لڑکیاں اب تک کنفیوز تھیں۔ یہ دونوں ہیں کیا؟ جگڑ رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے فلک اسے ہلا رہی ہے اور وہ ہلنے کو تیار نہیں۔ میثم خاموشی سے ایک طرف کھڑا رہا، اس کا چہرہ پہلے جیسا سخت، مگر دل اندر ہی اندر ایک انجان لرزش سے دوچار۔ وہ لڑکی لمحہ بھر کو اس کا دل دھڑکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ جب وہ وہاں سے نہیں ہلا تو فلک نے سر اٹھایا، جاؤ یہاں سے، یا میرا پہرا دینے کا بھی حکم ملا ہے۔ جب وہ نہیں ہلا تو وہ کوفت سے سر ہلاتی اٹھی اور آگے بڑھ گئی۔ میثم نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے قدموں میں ہلکی سی بے چینی تھی، وہ اس کے پیچھے تھا۔ کیفے کا ہلکا سا شور جیسے ہی پیچھے رہ گیا تو کارپوریٹ گلیارے میں شام کے سنہری رنگ جھلکنے لگے۔ وہ ہاتھ میں کافی کا کپ لیے نکل آئی، ہلکے سے سروں پہ ڈھلتی ہوئی روشنی اس کے رخسار چھو رہی تھی۔ قدم تیز تھے، مگر دل میں عجیب سی بے چینی گھلی ہوئی تھی، جو صرف میثم کی ضد اور اس کی حکم برداری نے جگائی تھی۔ پیچھے میثم اسی سنجیدہ انداز میں چل رہا تھا، جیسے سائے کی طرح ساتھ رہنا اس کی ڈیوٹی ہو۔ کندھے سیدھے، آنکھوں میں نہ غرور نہ نرمائش، بس ایک مکان کی ذمہ داری کا عکس۔ وہ اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ کر رکی، کپ کو ہلکا سا گھمایا۔ تم کھاتے پیتے بھی ہو یا صرف مالک کے حکم پہ چلتے ہو؟ میثم کے قدم ذرا سست ہوئے، اس نے فلک کو دیکھا، مگر جواب دینے کے بجائے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ چپ رہنے والا انسان تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ آخر اس نے خشک لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہارا وجود بھی کہیں اپنی مرضی رکھتا ہے یا نہیں، یا صرف رئیس کا حکم کوڈ کی طرح تمہارے سسٹم میں فیڈ ہے اور بس اسی پہ چلتے ہو؟ یہ سنتے ہی دو لڑکیاں جو کیفے سے باہر نکل رہی تھیں پیچھے پلٹ کے میثم کو دیکھنے لگیں۔ وہ تو یوں ہی اس کی خاموش اور مشینی شہرت پر حیران تھیں، اور فلک کے ساتھ دیکھ کر مزید حیران ہو رہی تھیں۔ میثم نے جیسے یہ سب نوٹس ہی نہ کیا، وہ صرف فلک کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ذرا سی تھکن ابھری۔ میں یہاں اپنی مرضی کے لیے نہیں ہوں، میرا کام ہے، جو حکم دیا جائے اسے پورا کروں بس۔ تو پھر آج سے میں تمہیں حکم دیتی ہوں، تمہیں مجھے گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ وہ لمحہ بھر کو رکا، جیسے دل میں کچھ کہنے کو آیا ہو، مگر پھر سیدھا سا جواب دیا، آپ حکم نہیں دے سکتی اور میں روبوٹ نہیں ہوں، لیکن آپ کو گھر پہنچانا میرا کام ہے، یہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو پھر اپنے باس کو میرا پیغام پہنچا دیں، اگر وہ خود مجھے چھوڑنے جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ بھول جائیں۔ وہ اس پہ جتاتی نظر ڈال کے تیز تیز قدم اٹھاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی، جبکہ میثم کے سخت چہرے پر ہلکی سی لکیریں پڑیں، جیسے دل نے دھڑک کر اس روبوٹ کے پردے پر دستک دی ہو، مگر وہ خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ رائٹر بار بھی خاموشی سے بات مان لیتی؟ بڑی کھڑکیوں سے چھن کے آتی روشنی کمرے میں دھندلا سا عکس ڈال رہی تھی۔ میز پہ رکھا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور اس کی اسکرین پر عروضہ کی ویڈیو چل رہی تھی۔ وہ ویڈیو میں ہلکی سی مسکراہٹ لیے بیٹھی تھی، مگر آنکھوں میں تھکن اور وقت کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی۔ رئیس کرسی کی پشت سے سیدھا ہو کے جھکا، جیسے ایک ایک لفظ اپنی روح میں اتار لینا چاہتا ہو۔ عروضہ کی آواز کمرے کی فضا میں مدھم گونج رکھتی تھی، مجھے امید ہے آپ کھڑے ہوں گے، بالکل بادشاہ کی طرح، جیسے میں نے ہمیشہ آپ کو دیکھا ہے اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ رئیس کی آنکھوں میں نمی کی ایک لہر سی ابھری، اس کی سانس بے ربط تھی، مگر وہ آنکھ جھپکائے بغیر اسکرین کو دیکھتا رہا۔
وہ اب ٹیبلٹ کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولی، سب کچھ ترتیب سے چل رہا ہوگا، میں جانتی ہوں۔ کسی کے جانے سے دنیا نہیں رکتی، اور مجھے خوشی ہوگی کہ میری وجہ سے جو تکلیف آپ کو آئی اس کا اثر جلد زائل ہو جائے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، جیسے سوچ رہی ہو کہ مزید کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹیبلٹ کو میز پہ رکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، اگلا ایونٹ؟ ہاں، مسٹر حسین کے بیٹے کی شادی۔ مجھے امید ہے آپ ضرور شرکت کریں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ آپ کو ٹوٹا ہوا دیکھیں یا آپ کے خلاف کوئی بات کریں۔ رئیس نے بے اختیار کرسی کی آرم ریسٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وقت تھم جائے اور یہ منظر کبھی ختم نہ ہو۔ عروضہ کے ہونٹوں پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ میں چاہتی ہوں آپ کھڑے رہیں، ہر تقریب میں جائیں، ہر محفل میں اپنی موجودگی دکھائیں، اور جو گھر آپ نے بنایا ہے اسے بنائے رکھیں۔ اس کے یہ الفاظ رئیس کی رگوں میں تیز دھڑکن کی طرح دوڑنے لگے۔ کمرے میں ویڈیو کے علاوہ سب کچھ خاموش تھا۔ اس کے ہونٹوں سے دھیما سا لفظ نکلا، اتنا مدھم کہ صرف وہی سن سکتا تھا، عروضہ۔ مگر جواب میں ویڈیو کا مدھم اختتام اور کمرے کی سنسان خاموشی باقی رہ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ عروسہ کی موت کی گونج مدھم ہو رہی تھی۔ چند دن ٹی وی چینلز پہ خبریں چلتی رہیں، اخباروں کے کالمز میں اس کی تصویریں چھپتی رہیں۔ کچھ نے اسے حادثہ کہا، کچھ نے معمہ، مگر پھر نئے واقعات، نئی سرخیاں اور نئی کہانیاں آ گئیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، موت سب سے بڑی سچائی ہے، لیکن سب سے جلد فراموش بھی کرتی جاتی ہے۔ لوگ مرنے والوں کے لیے 2 دن اشک بہاتے ہیں، چند دعائیں کرتے ہیں، پھر اپنی روزمرہ زندگی میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ گزر جانے والے لمحہ بھر کے لیے یاد آتے ہیں، مگر پھر وقت کی دھول میں دب جاتے ہیں۔ انسان جیتے جی جتنا بھی اہم ہو، مرنے کے بعد رفتہ رفتہ صرف ایک نام، ایک تصویر یا ایک کہانی بن کے رہ جاتا ہے۔ رئیس کا نام لوگوں کی زبان پر چند دن رہا، سب اس کا رد عمل چاہتے تھے، ایک بیان، ایک لفظ، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ منظر عام سے یوں اوجھل ہوا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ اسے نہ کچھ کہنے کی ضرورت تھی اور نہ شاید کہنے کی طاقت۔ رئیس گروپ کا نظام چند دن ہلکا سا ڈگمگایا، جیسے بڑی عمارت کو زلزلے نے چھوا ہو، مگر بہت جلد سب کچھ سنبھل گیا۔ عروسہ کی ٹیم کی بہت ٹریننگ تھی، خاص طور پر میسم۔ وہ عروسہ کے چھوڑ جانے پر ہی سب سنبھال چکا تھا۔ ہاں، البتہ عروسہ کی موت ان سب کے لیے ایک بڑا دھچکا تھی۔ پر کب تک؟ منافع کی گنتی، معاہدے، اجلاس، سب اپنے وقت پہ ہونے لگے، لیکن رئیس کے اندر جو خلا کھل گیا تھا وہ کسی انتظامی ترتیب سے نہیں بھر سکتا تھا۔ یہ خلا خالی کرسی یا خالی کمرے جیسا نہیں تھا کہ کسی اور کی موجودگی اسے پُر کر دے۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جو جیتے جی ناسور بن کے رہنے والا تھا۔ ہر صبح وہ آنکھ کھولتا تو پہلا احساس یہ ہوتا کہ دنیا وہی ہے، مگر اس کی دنیا ٹوٹ چکی تھی، اور ہر رات آنکھ بند کرنے سے پہلے یہی سوال اسے ستاتا کہ اگر عروسہ ہوتی تو آج کا دن کیسا ہوتا۔ وہ جانتا تھا یہ خلا کبھی نہیں بھر سکتا، ہاں، مگر وہ اس کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے کھڑے رہنا تھا، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ اسے یہی زیب دیتا تھا۔ یہ پرائیویٹ کلب کا منظر تھا۔ یہاں کی فضا ہمیشہ کی طرح دھندلائی ہوئی تھی۔ رنگ برنگی روشنیاں چھت پہ جھولتے فانوسوں اور دیواروں میں لگے شیشوں سے ٹکرا کر عجیب سا خمار پیدا کر رہی تھیں۔ ہر جانب کہکہوں، سگریٹ کے دھوئیں اور شیشے کے گلاسوں کی ٹھنک کی ملی جلی آواز گونج رہی تھی۔ بڑی بڑی میزوں پر جواری اپنے پتے سمیٹتے، چپ کی ڈھیریاں لگاتے اور ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں للکارتے تھے۔ کونے میں چند اسمگلر، سیاسی رہنما اور دولت کے نشے میں چور کاروباری کسر پسر کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا سارا شور ایک پل کے لیے جیسے رک گیا۔ سیاہ ڈریس سوٹ میں رئیس اور مراد اندر داخل ہوئے، ان کے پیچھے میسم بھی تھا۔ رئیس کے داخل ہونے پہ یوں لگا جیسے کمرے کی ساری روشنی اس کی طرف جھک گئی ہو۔ اس کے سرد اور گہری آنکھوں نے ہال کا جائزہ لیا، ایک پل کو کلب کی ساری دھڑکن اس کے قدموں کی چاپ میں سمٹ آئی۔ دیکھو، دیکھو، بادشاہ آیا ہے، سرگوشیاں پھیل گئیں۔ کلب کے مالک نے لپک کر رئیس کا استقبال کیا۔ اس کی آواز گونجدار تھی اور فضا میں کسی مقدس اعلان کی طرح پھیل گئی۔ اسی لمحے میزوں پہ بیٹھے جواری ٹھٹک گئے، کچھ کی انگلیاں پتوں پہ جم گئیں، کچھ نے سگریٹ کے کش آدھے چھوڑ دیے۔ جواری سرگوشیوں میں ڈوب گئے، حریف آنکھوں میں سوال اور خوف لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔
رئیس کے ساتھ چلتا ہوا مراد بھی اپنے مخصوص وقار میں تھا، مگر نظر سب کی رئیس پر تھی۔ کلب کا مالک احترام میں دونوں کے ساتھ آگے بڑھا، اس کے قدم تیز مگر نظریں جھکی ہوئیں۔ راستے کے دونوں جانب بیٹھے لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز تھیں، کچھ کی نگاہوں میں حسد چمکا، کچھ کی پلکوں میں خوف، لیکن رئیس کے چہرے پر ایک سخت اور بے حس سکوت تھا، جیسے دنیا کا کوئی ہنگامہ، کوئی روشنی، کوئی سازش اس کے قریب نہیں پھٹک سکتی۔ اس کی موجودگی نے کلب کی فضا ہی بدل دی تھی۔ وہ جگہ جو لمحہ بھر پہلے کہکہوں، شراب اور جوئے کی شوریدہ سریوں سے بھری تھی، اب ایک نامعلوم دباؤ اور ہیبت سے دبی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اندرونی ہال کے مرکزی حصے میں پہنچا، کلب کے سب سے بڑے ہال میں موجود لوگ ایک ساتھ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ یہ احترام بھی تھا اور خوف بھی، جبکہ میسم اندرونی ہال کے داخلی دروازے پہ کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی عقابی نگاہیں پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کلب کا مالک خوشگوار سا بولا، رئیس صاحب، آپ بڑے دنوں بعد یہاں تشریف لائے ہیں۔ رئیس نے محض ایک نظر ڈالی، سرد اور بے نیاز، جیسے وہ خود بولنے کی ضرورت نہیں سمجھتا اور دنیا خود اس کی خاموشی کو لفظ سمجھنے پہ مجبور ہو۔ مراد نے اپنے گرد موجود لوگوں کی نظروں کو محسوس کیا اور ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ اب کلب کے ہر گوشے میں ایک ہی تاثر گونج رہا تھا، رئیس آیا ہے۔ رئیس؟ کہو کہ بادشاہ آیا ہے۔ پچھلی بار رئیس یہاں کب آیا تھا؟ جب اس کے 2.5 ارب کے ہیرے یعنی ڈارک سٹارز چوری ہوئے تھے، ایک شخص نے نشے کی جھلملی حالت میں بلند آواز سے کہا۔ بادشاہ کے ہیرے کون چوری کر سکتا ہے؟ اس کے برابر بیٹھے آدمی نے غصے سے اس کی طرف جھک کے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے ہنکارا بھرا، جیسے سب کو راز بتانے جا رہا ہو۔ جو ہیرے چوری ہوئے تھے وہ نکلی تھے، اصل تو اسمگل ہو چکے تھے۔ پوری دنیا کے ڈان اور شیطان جانتے ہیں، مگر بادشاہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اور پولیس، وہ کیا کر سکتی ہے؟ دوسرے نے سگریٹ کا دھواں پھینکا، کہا سنائی دیا، پولیس ثبوت پہ چلتی ہے۔ اس نے چوری کا کیس الٹا حکومت پہ ڈال دیا، جب تک وہ حل نہیں ہوتا اس پہ کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ اسی دوران رئیس مراد کے ساتھ کونے کی الگ میز پہ بیٹھ گیا۔ شراب کے گلاس جگمگاتی روشنیوں میں بھرے جا رہے تھے، مگر سب کی نظریں اس ایک شخصیت پہ جمی تھیں۔ مزید سرگوشی ابھری، اور جو نئی کلیکشن لانچ ہونے والی ہے اس کے ہیرے؟ کسی نے آہستہ سے جواب دیا، وہی ڈارک سٹارز ہیں۔ کاغذوں میں چند کروڑ کے ہیرے امپورٹ ہوئے ہیں، مگر حقیقت میں یہ وہی ہیرے ہیں، اسی لیے کلیکشن کا نام ڈارک سٹارز رکھا گیا ہے۔ رئیس حکومت کو ایک پیسہ مفت کھانے نہیں دے گا۔ چوری اور اسمگلنگ کی گیم اسی لیے کھیلی گئی۔ پر سنا ہے اس کی رائٹ ہینڈ ٹیک ڈائریکٹر عروزہ جمال مار دی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں رئیس نے خود مارا ہے اسے۔ جواب آیا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ، اسے رائٹ ہینڈز کی کمی ہے کیا؟ ایک گیا تو 10 آ جائیں گے۔ وہ بادشاہ ہے، اس پہ جان لٹانے والے ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ وہ دیکھ رہے ہو اسے جو دروازے میں کھڑا ہے؟ میسن کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بندہ بولتا بعد میں ہے، گولی پہلے مارتا ہے۔ ایمپائر مال کی سیکیورٹی اس کے ذمہ ہے۔ کبھی سنا ہے رئیس کے کسی مال، کسی برانچ، کسی ہوٹل میں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو؟ یہ لوگ ہونے نہیں دیتے، ایسی منظم فوج ہے اس کی۔ ایک اور نے دھیمی آواز میں کہا۔ اچھا، اگر جان دینے والے ہیں تو جان لینے والا کون ہے؟ یہ جملہ سنتے ہی خاموشی چھا گئی۔ پھر کسی نے سگار کی راکھ جھاڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، وہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ تم نے سنا نہیں؟ وہ خود کہتا ہے کہ وہ اپنی داستان کا مصنف ہے اور اس نے ابھی آخری باب نہیں لکھا۔ ساری میزیں اس گفتگو سے کھچا کھچ بھر گئی، نظریں بار بار رئیس کی طرف اٹھتیں اور جھک جاتیں۔ کلب کے ایک کونے میں کوئی آہستہ سے بولا، ویسے اختلافات اپنی جگہ پر ماننا پڑے گا، بادشاہ نام ایسے ہی نہیں پڑا۔ 40 کی عمر میں ایسی سلطنت ہم ساری عمر لگا دیں تو بھی نہ بنا سکیں۔ پر میں نے اڑتی اڑتی خبر سنی ہے کسی ملکہ کی، اس سے یہاں دنیا میں ایک ملکہ بھی آ گئی ہے۔ گفتگو کا موضوع بدل گیا اور اس سب شور کے بیچ وہ خاموشی سے مراد کے ساتھ بیٹھا سگار سلگا رہا تھا۔ اس کی خاموشی مراد کو بھیانک لگ رہی تھی۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، سگریٹ کی راکھ میز کے کنارے پہ جھاڑی اور بھاری لہجے میں بولا، مراد، عروزہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، کیا تم کوئی سوال جواب کرنا چاہتے ہو؟ مراد کے چہرے پہ سایہ سا آ کے گزر گیا، نہیں، مجھے کچھ نہیں پوچھنا۔ وہ گہرا سانس لیتے بولا، تمہیں پورا حق ہے، تمہارا دل چاہے تو تم مجھے چھوڑ سکتے ہو۔ مراد چند لمحے خاموش رہا، جیسے لفظ ڈھونڈ رہا ہو۔ اس کے ہاتھوں میں تھوڑا لرزہ تھا، لیکن آنکھیں بدستور رئیس پہ جمی تھیں۔ چھوڑ دوں؟ اتنے برسوں کا رشتہ ایک دن میں؟ رئیس، تمہیں لگتا ہے میں صرف رئیس گروپ کا GM ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟
رئیس دھیرے سے ہنسا، مگر وہ ہنسی تھکی ہوئی اور زہر آلود تھی۔ میں تمہارے دل کا حال جانتا ہوں مراد، عروضہ کی موت نے تمہیں تکلیف دی ہے اور میرے قریب رہ کر تمہیں ہر روز وہ زخم تازہ ملے گا۔ تم چاہو تو اپنی الگ دنیا بنا لو، اپنا راستہ چن لو۔ مراد نے میز پہ مٹھی رکھ دی، آواز میں ضبط ٹوٹنے لگا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ رئیس، یہ سلطنت صرف تمہاری نہیں ہے، ان اینٹوں میں ہمارا بھی خون ہے، ہماری بھی سانسیں ہیں۔ عروضہ گئی ہے مگر میں نہیں جاؤں گا، سمجھ آئی؟ یہ تاج نہیں ٹوٹے گا۔ رئیس نے نظر اٹھائی، اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو عجیب سی روشنی لہرائی۔ بادشاہ ٹوٹا تو تاریخ لکھتی ہے، اور تاریخ صرف جیتنے والوں کو یاد رکھتی ہے۔ مراد آگے جھک آیا، جیسے الفاظ کو رئیس کے سینے پہ گاڑ دینا چاہتا ہو۔ بادشاہ ہو یا عام انسان، دل کا بوجھ ایک سا ہوتا ہے۔ تمہارے کندھے پر یہ سلطنت ہے، میرے کندھے پر تم۔ میں یہ بوجھ اکیلا اٹھا سکتا ہوں لیکن تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ رئیس نے سگریٹ بجھا دیا، لمحہ بھر کے سکوت میں جیسے پورا ہال خاموش ہو گیا۔ وہ دھیرے سے بولا، لہجے میں تشویش تھی، تم جانتے ہو نا کہ جو میرے قریب رہتا ہے وہ یا تو مر جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے۔ مراد کے لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ اگر مرنا ہی ہے تو بادشاہ کے ساتھ مرنا بہتر ہے، اور اگر جینا ہے تو بادشاہ کی تاریخ میں امر ہونا بہتر ہے۔ رئیس نے لمحہ بھر اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہی دوستی، وہی پرانا خلوص بھرپور سانس لے رہا تھا۔ تم پاگل ہو مراد، وہ استہزائیہ بولا۔ ہاں، مراد نے دھیرے سے جواب دیا، یہ پاگل پن ہی تو ہے جو ہمیں باقی سب سے مختلف بناتا ہے۔ اس کی آواز کلب میں نمایاں ہوئی۔ مدھم پیلی روشنی کمرے میں یوں بکھری تھی جیسے کوئی پرانی لالٹین آخری سانسوں پر ہو۔ چھت سے لٹکتے بلب کے نیچے دھندلکا سا ہال تھا، جس کے ایک کونے میں نوٹس بورڈ لگا ہوا تھا۔ اس بورڈ پہ بے شمار کاغذ، دستاویزات اور تصویریں چسپاں تھیں۔ کچھ کے اوپر سرخ دائرے کھینچے گئے تھے، کچھ پر سوالیہ نشان اور ایک پر کانٹے کی لمبی لکیر۔ عروضہ جمال کی تصویر، وہی عروضہ جو اب زندہ نہیں تھی۔ تصویر کے اوپر کانٹا ایسے تراشیدہ تھا جیسے کسی نے خاموشی سے اس کی تقدیر کا فیصلہ لکھ دیا ہو۔ نوٹس بورڈ کے سامنے مینار کھڑی تھی، اس کے کھلے گھنگریالے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ روشنی کی لہر ان بالوں میں کہیں کہیں سنہرا سا عکس پیدا کرتی تھی۔ وہ میز کے کنارے سے ہلکی سی ٹکی ہوئی تھی، لیکن اس کے لبوں پر ایک عجیب سی شریر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بورڈ پر جمی ہوئی تھیں۔ عروضہ کی تصویر سے ذرا ہٹ کر 3 اور چہرے نمایاں تھے، مراد عالم، ارسل برہان اور روحی۔ ان تصویروں کے نیچے تحریریں تھیں، کبھی تاریخیں، کبھی واقعات، کبھی حساب کے اعداد۔ ایک تصویر کے اوپر سوالیہ نشان لرز رہا تھا، دوسری کے اوپر ایک دائرہ کھینچا گیا تھا، تیسری کے اوپر بس ایک خالی لکیر۔ اس نے ہولے سے انگلی اپنی توڑی پہ رکھی۔ اس کی نگاہ ان 3 چہروں کے بیچ ادھر ادھر سرک رہی تھی۔ عروضہ تو ہٹ گئی راستے سے، اس نے اتنا مدھم کہا کہ آواز صرف اس کے اپنے ہونٹوں نے سنی۔ پھر آہستگی سے وہ انگلی مراد کی تصویر پہ رکی، مراد عالم۔ اس کی سانسوں میں مسکراہٹ گھل گئی۔ رئیس کا سب سے پرانا سایہ، اگر یہ ٹوٹے تو بادشاہ ڈگمگائے گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی اس کے وجود کو جینا ہے۔ اس نے انگلی کھسکائی اور ارسل برہان کی تصویر کو چھوا۔ ارسل برہان گردیزی، اس کے لہجے میں سرد روشنی جھلکی۔ یہ کاروباری دنیا کے سانپ کا بیٹا، لیکن اب زہریلے سانپ کا سر کچلنا ہے۔ کب؟ اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کی نظریں روحی پہ ٹک گئیں۔ مینار کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھیں سیاہ روشنی کی طرح تنگ ہو گئیں۔ روحی، عنکبوت کا دھاگا، وہ بچی جسے ہسپتال میں بدل دیا گیا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، پورا بورڈ ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں سما گیا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی سانسیں تھیں اور نوٹس بورڈ پہ لگی تصویروں کی وہ بے جان آنکھیں جو اس کی قید میں تھیں۔ اب اگلا کون؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نظریں ان تینوں پہ تھیں۔ کمرے کی فضا میں اس کے سوال کی گونج پھیل گئی، جیسے دیواریں بھی کان لگا کے سن رہی ہوں۔ اس کی انگلی نے تصویروں پہ چلتے چلتے آہستہ سے بورڈ کو تھپ تھپایا، پھر بجلی کی مدھم روشنی میں اس کا عکس دیوار پہ جھلملایا۔ وہ ایک مکڑی کی طرح اپنے ہی جال کے بیچ کھڑی تھی۔ سب آئیں گے، ایک ایک کر کے۔ اس کے لبوں پر وہی شریر مسکراہٹ واپس آئی، جیسے اگلے شکار کا فیصلہ بس چند لمحوں میں ہونے والا ہو۔
یہ ایک سرد رات تھی۔ فارم ہاؤس کا ہال صفدر کی مہندی کی تقریب کے لیے جگمگا رہا تھا۔ ہال کے اونچے چھت سے لٹکتے جھومر اور دیواروں پر آویزاں قندیلیں ایک پرشکوہ منظر پیش کر رہی تھیں۔ روشنیوں کے مدھم جما کے سیاہ رنگ کے ربنوں اور زری دار پردوں پہ پڑ رہے تھے جو تاریک آسمان پہ بکھرے ٹوٹے ستاروں کا گمان دے رہے تھے۔ سونے کی مدھم روشنیاں اور کالے شامیانے ایک دوسرے میں ایسے گل مل گئے تھے کہ فضا پرشکوہ بھی تھی اور پر اسرار بھی۔ ہال میں مہمانوں کی سرگوشیاں، دبے قہقہے اور روشنیوں میں چمکتے چہرے سب ایک خاص رچاؤ کا حصہ تھے۔ ڈریس کوڈ سیاہ تھا اور سبھی خواتین نے ویلویٹ کے خوبصورت ملبوسات پہن رکھے تھے جو سردی کے احساس کو بھی کم کر رہے تھے۔ کوئی ریشمی ساڑھی میں، کوئی سیاہ شفون کی لہراتی میکسی میں، اور مرد حضرات قیمتی ویلویٹ کے کرتا شلوار یا سوٹ میں ملبوس تھے۔ سب ایک ہی رنگ میں رنگے تھے۔ اسٹیج کے عقب میں جہاں زرقا اور صفدر نے بیٹھنا تھا، سرخ اور سنہری گلاب کی باریک لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ روشنیوں کے عکس میں زرقا ہلکے رنگ کی پوشاک اور سفید اور صفدر کی ہلکی شرٹ نمایاں ہو رہی تھی، گویا وہ دونوں سیاہ سمندر میں دو جگنوں کی طرح چمک رہے ہوں۔ ہال کے ایک کونے میں ڈی جے کی محفل جمی تھی۔ موسیقی کی تھاپ اور ہارمونیم کی دلنشیں دھنیں فضا میں ایک خاص قسم کا سرور بھر رہی تھیں۔ روحی خوبصورت سی سیاہ میکسی پہنے ہوئی تھی جس پہ سنہری کام تھا۔ وہ اچھی لگ رہی تھی اور خوش بھی۔ یوں بھی فجر ساتھ تھی تو اس کے آدھے درد کم پڑ جاتے تھے۔ خوشی کا ماحول تھا، سب خوش تھے۔ اسی لمحے داخلی دروازے پر ہلچل مچی، سب کی نظریں ایک ساتھ اس جانب اٹھیں۔ وہ رئیس تھا۔ سیاہ ویلویٹ کے ٹراؤزر پہ سیاہ ویلویٹ کا کرتا، قد بلند، قدموں میں وقار اور چہرے پر وہی اجنبیت کا بوجھ جو حالیہ دنوں میں اس نے اس کے وجود پر نقش کر دیا تھا۔ آج وہ اکیلا تھا، نہ مراد ساتھ اور نہ میسم۔ مراد کی بیگم بیمار تھی جبکہ میسم کو سائٹس وزٹ کرنی تھی، اسی لیے گارڈز کے ہمراہ وہ خود آیا تھا۔ مہمانوں میں سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ رئیس آیا ہے، کئی دنوں بعد منظر عام پر۔ کتنی خاموشی ہے اس کے انداز میں۔ اس کی آنکھیں سب کو دیکھ رہی تھیں مگر جیسے کسی کو بھی نہیں دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ خود اپنے وجود کا بوجھ اٹھائے کسی اور دنیا سے اس محفل میں آ گیا ہو۔ فلک جو ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی، اس کی نظر جیسے ہی رئیس پہ پڑی اس کی سانس اٹک گئی۔ وہ سیاہ ویلویٹ کے سوٹ میں تھی جس پہ ہلکی سنہری بیل بوٹیاں کڑی تھیں، اور اس کا گلابی ویلویٹ کا دوپٹہ گہرے سیاہی میں جیسے ایک نرم کرن سا لگ رہا تھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ گرد و پیش کا شور اور موسیقی کی آوازیں سب دب گئیں۔ فلک کی آنکھوں نے صرف رئیس کو دیکھا، وہی چہرہ، وہی وقار، وہی اندوہناک خاموشی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی رئیس کو اس طرح کے لباس پہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ فجر اسے ٹھٹکتے دیکھ چکی تھی۔ وہ دھیرے سے قریب آئی۔ وہ بھی سیاہ ویلویٹ کے سوٹ میں تھی جس پہ باریک چمکتے دھاگے رات کے آسمان پر ستاروں کی مانند جگمگا رہے تھے، اور اس کا سبز دوپٹہ اس کے حسن کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ اس نے فلک کی کمر پہ ہاتھ رکھا، نرمی سے سہلایا اور دھیرے سے کہا، انداز میں شرارت نمایاں تھی، سانس لو فلک عالمگیر، سانس لو۔ فلک نے اس کی طرف دیکھا، لب کپ کپائے۔ ان کی موجودگی میں مشکل کام ہے، بہت مشکل۔ اس کی آواز جیسے کسی نے ہوا میں ٹھہرے سانس پر آہستہ سے ہاتھ رکھا ہو۔ فجر اس کے جواب پہ ہولے سے ہنس دی، مشکل ہی صحیح مگر تمہیں مضبوط رہنا ہے۔ فلک نے اس بات میں سر ہلاتے اپنی آنکھوں میں نمی کو روکنے کی کوشش کی۔ اس نے گلابی دوپٹے کے پلو کو سختی سے تھام لیا۔ اس کی نظریں اب بھی رئیس پہ جمی تھیں جو اب صفدر کے والد کے ساتھ ہال کے ایک جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے بھی فلک کو دیکھا تھا مگر اس کے چہرے کے تاثرات لمحہ بھر کے لیے بھی نہ بدلے، نہ مسکراہٹ، نہ حیرانی، بس ایک گہرا سانس جو اس کے دل کی تیز دھڑکنوں کو ظاہر کر رہی تھی۔ نظریں نہیں ملائیں، اور جیسے ہی اس کی نظر فجر پہ پڑی اس نے فوراً رخ موڑ لیا۔ حروزہ کی موت کے بعد وہ آج فجر کو دیکھ رہا تھا۔ فجر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ وہ خود بھی رئیس کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ اسے مزید تکلیف سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اگر رئیس اس سے نفرت کر رہا تھا یا نظر انداز کر رہا تھا تو یہ اس کے نزدیک جائز تھا۔ اس نے دکھ بھری نظروں سے رئیس کی پشت کو دیکھا جو اب تیزی سے ہال کے دوسرے کونے کی طرف جا چکا تھا۔
پھر جیسے ہی اس کی نظر کونے میں جنید کے ساتھ کھڑے ولی پہ پڑی تو اس کی تکلیف زائل ہو گئی۔ اذیت کی جگہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسٹیج کے قریب صفدر اور زرکا مسکرا رہے تھے، تصویریں کھنچ رہی تھیں، ڈھول کی تھاپ اور موسیقی کی دھنیں گونج رہی تھیں، مگر فلک اور فجر کی دنیا لمحہ بھر کے لیے رک گئی تھی۔ فلک کی آنکھیں رئیس کے اس وجود کو تلاش کر رہی تھیں جو اب ہال میں کہیں گم ہو چکا تھا، اور فجر اپنے دل میں اٹھنے والے دکھ اور ندامت کے احساس کو دبانے کی کوشش میں تھی۔ صفدر کی نظر جیسے ہی رئیس پہ پڑی وہ ٹھٹک گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں آپ کے شیئرز آپ کو لوٹانے کے لیے تیار ہوں، بس میری شادی گزر جائے۔ اگر اس سے پہلے فجر کو پتہ چلا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ کبھی نہیں آئے گی۔ اس نے رئیس سے درخواست کی تھی جو منظور ہو گئی تھی۔ فجر اب فروا کے ساتھ کھڑی تھی۔ فروا اپنی بہن زرکا کے لیے خوش تھی۔ وہ رئیس گروپ میں اچھی پوسٹ پہ کام کر رہی تھی، مگر اس پل وہ تھوڑی الجھی ہوئی تھی۔ زرکا بہت خوش ہے، فروا نے کہا۔ صفدر اسے خوش رکھے گا، وہ اچھا لڑکا ہے۔ اس میں برداشت تھی، وہ فجر کو برداشت کر سکتا تھا تو زرکا کو بھی کر لیتا۔ اور صدام؟ فروا کے سوال پر فجر نے چونک کے اسے دیکھا۔ صدام سے اس کی کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ جب سے اس نے صدام کو ریجیکٹ کیا تھا وہ کبھی سامنے آیا نہیں تھا۔ وہ فاصلے پہ رہتا اور شاید شرمندہ بھی تھا۔ فروا اس وقت امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرکا اور صفدر کی شادی کے بعد گھر والے چاہتے ہیں کہ میں صدام کے بارے میں سوچوں۔ فیملی اچھی ہے، زرکا بھی چاہتی ہے میری اور صدام کی شادی ہو جائے، مگر میں اسے زیادہ نہیں جانتی۔ وہ بولتی رہی اور فجر بھویں سکیڑے اسے سنتی رہی۔ مجھ سے کیا جاننا چاہتی ہو؟ اس نے براہ راست پوچھا۔ تم کیا کہتی ہو؟ کیا صدام اچھا لڑکا ہے؟ تمہاری اس فیملی سے زیادہ اٹیچمنٹ ہے تو؟ میں روحی اور صفدر کو جانتی ہوں۔ اور تبھی اس کی نظر مہمانوں سے بات کرتے صدام پہ پڑی۔ وہ بار بار ادھر ہی دیکھ رہا تھا، شاید وہ جانتا تھا کہ فروا اسی کے متعلق بات کر رہی تھی۔ میں نے صدام کے بارے میں کبھی کچھ غلط نہیں سنا، بلاخر اس نے کہہ دیا۔ وہ جھوٹ کیوں بولتی جب صدام اور اس کی ایسی چپکلش نہیں تھی؟ ویسے بھی صدام کو اب فروا پسند تھی۔ دو بہنیں ایک ہی گھر میں آ جاتیں تو اچھا تھا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد صفدر نے زرکا کو نہیں چھوڑا۔ صدام بھی اسی کا بھائی تھا۔ یہ سنتے ہی فروا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ فجر کا اتنا کہہ دینا بہت تھا، باقی وہ خود دیکھ لیتی۔ تقریب پورے زور و شور سے جاری تھی، البتہ فلک کی نظریں مسلسل ہجوم میں ایک ہی چہرے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی موجودگی ایک بھاری بوجھ کی طرح اس کے دل پہ ہے، مگر پھر بھی اس کے دیدار کی پیاس کم نہ ہو رہی تھی۔ وہ محبوب تھا، مگر ایسا مغرور کہ اپنی چاہت کا اظہار بھی نہ کر سکتا تھا، اور وہ عاشق تھی جو ضبط کے باوجود کبھی کبھی اپنے نصیب کے خالی پن پر تنہائی میں رو پڑتی۔ آخرکار اس نے ہمت کی اور اس سمت بڑھی جہاں رئیس چند دیگر مہمانوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی گفتگو میں وقفہ آیا اور وہ اسے آتے دیکھ کر مسکرا کے ایک طرف ہو گیا۔ اب وہ اور رئیس آمنے سامنے تھے۔ ہال کا شور، موسیقی کی گونج، سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ آپ آئے، اچھا لگا۔ مجھے لگا نہیں تھا کہ آپ آئیں گے۔ اس کی نظریں رئیس کے چہرے پر تھیں جو تاثرات سے عاری تھا۔ رئیس نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، تعریف کی نہیں بلکہ تجزیے کی۔ کچھ کام نہ چاہتے ہوئے بھی کیے جاتے ہیں۔ اس کا لہجہ سرد اور سپاٹ تھا۔ وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ کس بات کا؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ آفس سے گھر چھوڑنے کے لیے؟ یہ سن کے رئیس کے لبوں پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اوہ، وہ ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی، تمہیں بیوقوف کہنا چاہیے یا ضدی؟ تم نے میسم کے ذریعے جو پیغام بھجوایا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری اس بچکانہ ضد کی وجہ سے میں اپنا کام چھوڑ کر تمہارے لیے ڈرائیور بنوں گا؟ ایک سایہ سا فلک کے چہرے پہ لہرایا، مگر وہ فوراً سنبھل گئی۔ میں میسم کے ساتھ کیوں جاؤں؟ میرا کیا رشتہ ہے اس سے؟ اس بار بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اور مجھ سے کیا رشتہ ہے؟ فوراً سوال آیا۔ خون کا، وہ ترکی بترکی بولی۔ رئیس ساکت ہوا۔ کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی، خاندان ایک تھا تو خون بھی۔ اور تمہیں لگتا ہے اس وجہ سے تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی؟ فلک عالمگیر، یہ دنیا تمہارے خوابوں اور کتابوں کی طرح حسین نہیں ہے۔ یہاں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میرے خواب اور میری کتابیں حسین ہیں؟ اس کے الٹے سوال پہ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا۔ لڑکیاں عموماً کیا؟ اس نے رئیس کی بات کاٹ دی۔ لہجہ نرم تھا مگر الفاظ تیز۔ یہی کہتے ہیں نا آپ لوگ کہ لڑکیاں خوابوں اور کتابوں میں رہتی ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ انہی خوابوں اور کتابوں سے وہ اپنی سانسوں کو جواز دیتی ہیں؟
دنیا ان کے گرد جب دیواریں کھڑی کر دیتی ہے تو وہ خواب ہی ہوتے ہیں جو ان کے لیے کھڑکی بن جاتے ہیں۔ جب حقیقت کڑوی اور بے رحم ہو جائے تو یہی کتابیں ان کے زخموں پہ مرہم رکھتی ہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ لڑکیاں خیالی دنیا میں جیتی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی خیالی دنیا سے اپنے دکھ جھیلنے کی ہمت کشید کرتی ہیں۔ وہ بولتی چلی گئی جبکہ رئیس سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا۔ جب دنیا ان کے حصے میں آنسو لکھتی ہے تو وہ کتابوں سے مسکراہٹ چرا لیتی ہیں۔ جب حقیقت ان کے سامنے زخم رکھتی ہے تو وہ خوابوں سے مرہم بنا لیتی ہیں۔ جب سب راستے بند ہو جائیں تو وہی خواب ان کے لیے نیا دروازہ کھولتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے خواب اور کتابیں بچکانہ ضد ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ انہی سے وہ جینے کا فن سیکھتی ہیں۔ یہ وہ روشنی ہے جس سے لڑکیاں اپنے اندھیروں کو برداشت کر لیتی ہیں۔ یہ وہ سانس ہے جو ان کے مرجھائے وجود کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ تو رئیس صاحب، جو لڑکی خوابوں اور کتابوں میں رہتی ہے وہ حقیقت میں سب سے زیادہ جینے والی ہوتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ متاثر ہوا تھا یا نہیں، البتہ چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے تھے۔ تم تو آفینڈ ہو گئی ہو، گہرا سانس لے کے اگلا تبصرہ کیا، جبکہ فلک کے چہرے پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ کئی چہرے پلٹ پلٹ کے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے کتنے اچھے لگ رہے تھے، کیونکہ میرے نزدیک ہر رشتے کی ایک اہمیت ہے، جیسے محبت اور شادی۔ وہ صفدر اور زرکا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ رئیس کے چہرے پر تلخی گہری ہو گئی۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت ایک کمزوری، ایک دھوکہ جو انسان خود کو دیتا ہے، اور شادی صرف ایک سماجی سمجھوتا۔ ان دونوں جسموں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس نے ہمت سے رئیس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ محبت انسان کو مضبوط بناتی ہے اور شادی اس رشتے کو تقدس بخشتی ہے۔ آپ شاید یقین نہ کریں مگر یہی سچ ہے۔ تمہارے لیے ہوگا۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ مگر میں ان جذباتی باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ میرے لیے صرف طاقت اور مقصد کی اہمیت ہے۔ ہر بادشاہ کو اپنی سلطنت چلانے کے لیے کسی ملکہ کی ضرورت نہیں۔ کڑوی ہی صحیح، مگر وہ باتیں تو کر رہا تھا نا۔ فلک کے لیے یہ کافی تھا۔ کبھی کبھی بادشاہوں کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کی سلطنت میں نہیں بلکہ ان کے دل میں رہ سکے۔ رئیس کے دل کی دھڑکن پل بھر کو ساکت ہوئی۔ دل؟ کیا اس کا دل اس قابل تھا؟ وہ کچھ کہہ نہ پایا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کشمکش تھی جسے وہ دنیا سے چھپانا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کے کہتی تھیں، میں تمام بھیڑیوں سے بچ گیا، میرا دل مجھے کھا گیا۔ اس کا دل ہی تو کھا گیا تھا اسے۔ So very عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. میں کا لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ نمبر 7 تھا یہ، اور پارٹ نمبر 8 بھی آج ہی اپلوڈ کروں گی، یعنی کہ ڈبل ایپیسوڈز آج اپلوڈ کروں گی، اور پھر 2-3 اور رہ جائیں گے تو وہ ڈیلی ایک ایک کر کے، اور ہو سکتا ہے کبھی ڈبل بھی آپ کو دے دوں۔ اوکے ہو گیا؟ پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا، پھر اس کا ایک فائنل پارٹ رہ جائے گا جو کہ نیکسٹ منتھ آئے گا، کیونکہ آپ لوگ بار بار پوچھتے ہیں، اسی لیے میں بھی اب دوسری بار آپ کو وائس اوور میں ہی بتا رہی ہوں، تاکہ آپ کو کلیئرٹی مل جائے کہ فائنل پارٹ لاسٹ میگا ایپیسوڈ کا کب آئے گا۔ وہ نیکسٹ منتھ، یعنی ابھی سپتمبر ہے، اکتوبر میں آئے گا۔ اوکے ہو گیا؟ اگر ابھی تک بھی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو اٹ رائٹ ناؤ، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.